اپنا گھر، میرا گھر، ہم سب کا گھر کس کو نہیں چاہیے؟ ہماری سب سے زیادہ ضرورت۔ پوری ویڈیو دیکھیے، آپ کو انشاءاللہ اللہ اپنا گھر دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مس لالا رخ اپنے چینل لالا رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے بہت ہی مزے کا ایپیسوڈ۔ یہ ایپیسوڈ ہے اپنا گھر بنانے کا طریقہ۔ دیکھیں، ویسے تو میں ذاتی طور سے اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ ہر انسان کا اپنا ذاتی گھر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ ہمارا سب مایا ہے، سب یہیں رہ جانا ہے۔ آپ نے جو اتنی محنت سے گھر بنایا ہوتا ہے، آپ کے بچے چلیں، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے سر پہ ایک چھت دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری بیسک نیڈ بھی ہے، نیسیسٹی بھی ہے، اس طرح سے تو بالکل جائز ہے، میں آپ سب کے ساتھ ہوں۔ مگر جہاں ہم لوگوں کو یہ دکھاوا آتا ہے، یا ہم لوگوں کو یہ ہوس ہوتی ہے کہ ہمارا بڑا سے بڑا گھر ہو، یہ 5 مرلے کا نہیں ہو، 10 کا ہو، 10 کا نہیں ہو، کنال کا ہو، کنال کا نہیں ہو، 4 کنال کا ہو، وہاں ذرا میں اس چیز کے برخلاف ہوں۔ اپنی ضرورت کے تحت میں ایک کمرے میں رہتی ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتی کوئی بڑے کمرے میں رہے۔ میں ایک بیڈ روم والے ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں، اور الحمدللہ 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 3 دفعہ کہوں گی، میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چھت ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ یہ دنیا سے آپ کو پناہ دیتی ہے، یہ آپ کی پناہ گاہ ہے، یہ آپ کے لیے سہارا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی برا وقت آتا ہے نا، تو باہر دنیا میں کچھ بھی ہو، جب آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے تو کم سے کم کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے آپ کو کرایہ نہیں مانگتا۔ میں 35 ایئرز، بلکہ ابھی بھی کرائے پر ہی رہ رہی ہوں۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں کرائے پر ہی رہ رہی ہوں، اور سب سے زیادہ مجھے مشکل لگتا تھا ہر مہینہ، اور پہلی ایسے آتی ہے، ایسے آتی ہے، ایسے آتی ہے، پتہ بھی نہیں لگتا پہلی آئی ہوتی ہے، اور کرایہ تو دینا ہی دینا ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، تاکہ آپ کی تحفظ اور محفوظ چھت آپ کے سر پر اور آپ کے بچوں کے سر پر رہے۔ اب جو میں آپ کو وظیفہ دینے جا رہی ہوں، انشاءاللہ کوشش کریں، سب سے پہلے آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی زندگی میں نمازوں کو شامل کر لیں، روز پابندی سے 5 وقت کی، بھلے آپ صرف فرض پڑھیں۔ پتہ ہے میں کیا ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا، میرا داماد، میری بیٹی، ہم سب کھڑے تھے، اور ایک بچہ میرے پارٹنر کا چھوٹا بھائی تھا، وہ کہنے لگا مجھ سے عشاء چھوٹ جاتی ہے، اتنی لمبی نماز، 4 سنتے، 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 3 وتر، 14 رکعتیں، 13 رکعتیں، 12 رکعتیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ تو ہم نے اسے کہا ارے سمپل کر لو، 4 فرض اور 3 وتر، 7 رکعتیں، چھوڑو مت، چھوڑو مت۔ شروع جب آپ نے کرنی ہے تو آپ ہمیشہ دیکھیں، جب آپ اسکول میں بھی اسٹارٹ کرتے ہیں نا، تو آپ 1 2 3 سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ABCD سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ایسی آپ اینٹ جوڑ کے گھر اپنا بناتے ہیں، ایسی آپ نے اپنی نمازوں کو آپ فرضوں سے شروع کر لیں، سوائے فجر کی نماز کے جس میں کہ آپ سنتیں نہیں چھوڑ سکتے، آپ سب میں اپنی ابتدا کرنے کے لیے بڑی پیاری بات کی کسی نے اس دن مجھ سے، سنتیں آپ کے دل سے نکلی ہوئی اللہ کی خود چاہی ہوئی عبادت ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ اپنی پیشانی 2 دفعہ اور اللہ کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، 4 دفعہ اور جھکانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، مگر نمازیں قائم رکھیں، کیونکہ اگر نمازیں قائم نہیں رکھیں گے تو یہ وظیفے، تسبیحاں، یہ ساری چیزیں، دعائیں، اللہ 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 کرنا بالکل بے سود ہو جائے گا، اگر اس کے ارد گرد آپ کے پاس ایک سالڈ فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ دیکھیے، جب گھر بھی بنانے لگتے ہیں نا تو اس کی فاؤنڈیشن رکھتے ہیں۔ پہلے جب اپنا گھر سٹارٹ کیا، میری بیٹی نے پیسے جمع کیے اور ہم نے گھر پر سٹارٹ کیا، اس کی جب فاؤنڈیشنز ہم نے دیکھی تو 6 فٹ فاؤنڈیشن تھی۔ 6 فٹ فاؤنڈیشن کو کر کے پھر آپ کھڑا کرتے تو 5 نمازیں کون سی مشکل ہیں؟ صبح فجر کی نماز 5 منٹ، ظہر کی نماز 10 منٹ، رائٹ، عصر کی نماز 5 منٹ، مغرب کی نماز 6 منٹ، عشاء کی نماز 10 منٹ، گھنٹہ بھی نہیں ہوا سارا۔ 24 گھنٹے میں اگر آپ 1 گھنٹہ اللہ کے لیے صاف ستھرے ہو کے، اچھا سا پرفیوم لگا کے تیار، آج میری بڑی ہیوی ڈیٹ تھی اللہ کے ساتھ، جمعہ تھا، میں نے نئی شرٹ پہنی، نئے کپڑے پہنے، آج میں نے آپ لوگوں کے لیے اپنے عید کے کپڑے پہنے ہیں۔ آپ کو سب کو عید مبارک کہنا چاہتی ہوں، گزشتہ عید مبارک، مگر آپ سب کو آئی ہوپ اچھی گزری ہوئے، اور اللہ آپ سب کو اپنا اپنا گھر دے، اللہ آپ سب کے سر پہ چھت رکھے۔ لیکن دیکھیں،
ضروری ہے کہ آپ اپنا حصہ بھی بیچ میں ڈالیں. آپ کا حصہ صرف پیسے نہیں ہے، عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے. اور یہ وظیفہ جو چل رہا ہے اس کو آپ نے روزانہ 95 ٹائمز پڑھنا ہے. کوئی بھی میں آپ کو وظیفہ یا تسبیح دیتی ہوں، اس سے اول و آخر درود شریف، آپ کی مرضی. دیکھیے درود شریف ایک پاورفل، اس کو ایسے ہے جیسے آپ نے کسی چیز کو غلاف میں لپیٹ لیا. درود شریف وہ غلاف یا وہ کاغذ یا وہ کپڑا یا وہ انویلپ ہے جس میں آپ اپنے وظیفے کو، اپنی تسبیح کو لپیٹ کر اللہ تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، رب العزت نے خود کہا ہے کہ وہ چیز جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آتی ہے میں اس کو رد نہیں کرتا. تو وہ آپ کی اللہ تک ضرور پہنچ جائے گی. 11 دفعہ درود شریف اول، 95 ٹائمز یہ وظیفہ جو چل رہا ہے اسکرین پر، اور 11 دفعہ آخر میں درود شریف. اس کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ اگر آپ کو ظہر کا ٹائم سوٹ کرتا ہے، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مغرب میں میرے پاس ٹائم ہے، آپ ایک ہاؤس وائف ہے جس کو لگتا ہے کہ عشاء میں جب بچے سب سو جاتے ہیں شوہر اور میں آرام سے کر سکتی ہوں، تو آپ اس وقت یہ کریں. اپنے لیے ایک ٹائم مخصوص کر لیں، ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد کر لیں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اللہ آپ کو اپنا گھر دے، اپنی چھت دے، اپنا تحفظ دے، اور آپ کی یہ دلی تمنا، دلی خواہش اللہ پوری کرے. لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی محنت اور جدوجہد ضروری ہے. 5 وقت کی نماز، اور ہر نماز کے بعد نہیں، صرف دن میں ایک دفعہ 95 ٹائمز، 95 دفعہ آپ لوگوں نے اول و آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے کسی ایک نماز کے ساتھ اپنے کو یہ تسبیح باندھ لی. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کی دعائیں پوری کرے. ہماری دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ آپ کو اپنا گھر دے، اپنی چھت دے، اور اپنے تحفظ میں رکھے. اللہ حافظ.